أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وقال في موضع آخر الله لطيف بعباده يرزق من يشاء صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ عزت نے اس امت کو قرآن بھی دیا، صاحب قرآن بھی دیا۔ اللہ نے قرآن میں جو احکام دیے وہ احکام حاکمانہ بھی ہیں اور حکیمانہ بھی ہیں۔ اللہ نے جو آیات اتاری تو اللہ کی صفات میں صفت جمیل، تو اللہ نے ان آیتوں کو اپنی صفت جمیل کا مظہر بھی بنایا اور اللہ نے اپنی صفت جلال کا مظہر بھی بنایا۔ تو قرآنی آیات حاکمانہ بھی ہیں، حکیمانہ بھی ہیں، آمرانہ بھی ہیں، مشفقانہ بھی ہیں۔ اللہ کی صفت جمال کا مظہر بھی ہے اور صفت جلال، صفت غضب کا مظہر بھی ہے۔ اللہ رب العزت کی صفت ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ اپنی ذات، اللہ اپنی صفات، اللہ اپنے کمالات کے اعتبار سے اللہ جمیل ہے اور اس کائنات میں تمام چیزوں میں اللہ جمال کو پسند کرتا ہے۔ اب پروردگار اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے کتنا جمیل ہے، اس میں جمال کتنا ہے، اس کا صحیح اندازہ ہر مومن کو اس وقت ہوگا جب مومن جنت میں جائے گا، بازار حسن لگے گا، وہاں اللہ کا دیدار ہوگا۔ دیدار الہی کے وقت ہر مومن کو صحیح اندازہ ہوگا کہ اللہ کتنا جمیل ہے۔ دنیاوی اعتبار سے سمجھنے کے لیے کہ جس پیارے اللہ کے قرآن کو ہم پڑھتے ہیں، جس پیارے اللہ کے حکم پر ہم جھکتے ہیں، جس پیارے اللہ کے سامنے دامن پھیلاتے ہیں، جس پیارے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہ ہمارا پیارا اللہ کتنا جمیل ہے، کس قدر اس میں جمال ہے، اس کو سمجھانے کے لیے بعض مفسرین نے نقل کیا کہ اللہ رب العزت نے حسن کے دو حصے کیے، حسن و جمال کے اللہ نے دو حصے کیے، ان میں سے ایک حصہ
نصف حصہ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا، اور جمال کا جو دوسرا نصف حصہ تھا اس نصف حصے سے اللہ نے پوری دنیا میں تقسیم کیا۔ اب اس کے بعد کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے جو حسن و جمال دیا تھا وہ ایسا حسن و جمال کہ مصر کے شریف خاندان کی عورتیں جو شرافت کی پیکر تھیں، شرم و حیا کی پیکر تھیں، جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصری عورتوں کے سامنے پیش کیا گیا اور ان عورتوں نے اپنی نگاہوں سے حضرت یوسف کے حسن و جمال کو دیکھا تو حسن و جمال کو دیکھتے ہوئے اس قدر مبہوت ہو گئی، اس قدر اس میں کھو گئی کہ اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ اپنے چاقو سے سیب کو کاٹتی ہیں یا اپنی انگلی کو کاٹتی ہیں، انگلی کٹ جاتی ہے، خون نکلنے لگتا ہے، مگر حسن و جمال کے دیکھنے میں وہ اس قدر مبہوت اور اس قدر وہ محو ہوتی ہیں کہ اپنی انگلی کے کٹنے کا احساس نہیں ہوتا۔ وہ آخر کیسا حسن و جمال ہوگا، وہ کیسا جمال ہوگا یوسف علیہ السلام کا، وہ کتنا حسن ہوگا یوسف علیہ السلام کا کہ انگلی کٹ رہی ہے، خون بہتا ہے، مگر حسن و جمال میں عورتیں کھو جاتی ہیں۔ جب آدھے حسن کا یہ حال ہے، حضرت یوسف کے آدھے حسن کا یہ حال ہے، تو جس اللہ نے کامل و مکمل حسن کو بنایا ہے وہ خود اللہ کتنا حسین ہوگا۔ اسی بنا پر عارفین نے بڑی عجیب بات لکھی کہ دنیا کے اہل ایمان، اللہ سے محبت رکھنے والے، عشق و وفا میں آگے بڑھنے والے، خدا کے سامنے عشق و مستی میں سجدہ کرنے والے، اللہ رب العزت نے دنیا میں ان کو بھی اپنا حسن نہیں دکھلایا۔ اللہ نے دنیا میں کسی بھی انسان کو اپنا حسن و جمال نہیں دکھلایا۔ وجہ یہ ہے جب آدھے حسن کو دیکھنے والی عورتیں جو اپنی انگلیاں کاٹ سکتی ہیں اور انگلی کے کٹنے کا خیال نہیں ہو سکتا، تو اللہ کا پورا حسن و جمال اگر ایمان والوں کو اسی دنیا میں دکھلا دیا جائے تو ایمان والوں کا کیا حال ہوگا، وہ کس قدر اللہ کے حسن و جمال میں کھو جائیں گے، اللہ کے حسن و جمال میں مبہوت ہو جائیں گے، پتہ نہیں ان کا دن و رات کس طرح سے گزرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایمان والوں سے اپنے حسن و جمال کو چھپا رکھا ہے۔ اب سنیے، بعض مفسرین نے لکھا کہ جب یوسف علیہ السلام جب ان کو مصر کے بازار میں بیچنے کے لیے لایا گیا اور ایک تخت ایک اسٹیج پہ کھڑا کیا گیا تو بڑے بڑے مالدار حضرت یوسف کا حسن و جمال سن کر آئے، مال و زر لے کر، سرمایہ لے کر۔ ان میں ایک بوڑھی عورت بھی آئی جس کے بہت سارے جانور تھے۔ وہ بوڑھی عورت اپنے جانور کو لے کر کنارے کھڑی ہے، پوچھنے والے پوچھتے ہیں، وہ عورت کہتی ہے میں یوسف کے حسن و جمال کو خریدنے آئی ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ عورت آگے کو بڑھی، قریب پہنچی، حضرت یوسف علیہ السلام کی پنڈلی پر، آپ کے قدم پر اس عورت کی نگاہ پڑتی ہے۔ نگاہ پڑتے ہی وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھتی ہے اے یوسف، آپ کو یہ حسن و جمال کہاں سے ملا؟ یہ جمال، یہ حسن کس نے دیا؟ یہ آپ کا ذاتی ہے، خود کا ہے، یا کسی کا دیا ہوا ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا یہ حسن میرا نہیں ہے، میرے حسین و جمیل اللہ کا دیا ہوا ہے۔ جب یہ جواب اس بوڑھی عورت نے سنا، واپس چلی اور اس نے کہا اب میں یوسف کو نہیں خرید سکتی، یوسف کو خریدنے کی ضرورت نہیں ہے،
لوگوں نے پوچھا کیا وجہ؟ خرید کے لیے آئی تھی، اب تم نے ارادہ چھوڑ دیا۔ ایک بوڑھی عورت یہ کہتی ہے جب یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال اتنا زیادہ اور خود کا حسن و جمال نہیں ہے تو جس اللہ نے ان کو حسن و جمال دیا ہے وہ اللہ کتنا جمیل ہوگا، وہ پاک پروردگار کتنا حسین ہوگا۔ تو یوسف کو خریدنے کے بجائے مناسب یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ جمیل ہو، جو سب سے زیادہ حسین ہو، ہم اس کے خریدار بنتے ہیں۔ اور اس کی خریداری یہ ہے کہ میں جو جانور لے کر آئی ہوں اس جمیل اللہ، اس حسین اللہ کے نام پر، اس کے نام پر، اس کے حسن و جمال کو خریدنے پر، اور جنت میں محشر میں اس کے جمال کا دیدار نصیب ہو جائے، اس پر میں اپنے جانور کو صدقہ خیرات کرتی ہوں۔ میرے دوستو، اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت کتنا حسین و جمیل ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا اور روایت میں ہے کہ سارے جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، جنت کی نعمتوں میں کھو جائیں گے، جنت کے باغ و بہار سے ان کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ جنت میں ساری نعمتیں ہیں، حور بھی ہے، قصور بھی ہے، ساری چیزیں موجود ہیں۔ اچانک وہاں ایک آواز آئے گی، حضرت جبرائیل تشریف لائیں گے اور کہیں گے جنتیوں ذرا نکلو اپنی جنت سے، تیرا پروردگار تجھے بلاتا ہے، تیرا پروردگار تجھے بلاتا ہے۔ روایت میں ہے یخرجون مستبشرین مسرورین، جب جبرائیل کی زبان سے یہ سنیں گے میرا رب مجھے بازار حسن میں بلاتا ہے، تو سارے جنتی مرد خوشیوں کے ساتھ، بشارتوں کے ساتھ، ابتہاج کی حالت میں اپنے اپنے محل سے نکلیں گے، بازار حسن میں جائیں گے۔ پروردگار کی طرف سے آواز آئے گی، حل ازیدکم شیئا، اے میرے بندے کچھ اور چاہیے، میرے بندے کچھ اور چاہیے۔ بندہ کہے گا الم تبیض وجوہنا، اے میرے اللہ کیا آپ نے میرے چہرے کو سفید نہیں کر دیا، کیا آپ نے میرے چہرے کو روشن نہیں کر دیا؟ الم تبیض وجوہنا الم تدخل الجنہ، اے اللہ آپ نے کیا ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ وتنجنا من النار، اور آپ نے مجھے جہنم سے آزاد نہیں کر دیا۔ اے پاک پروردگار اب میرے پاس، آپ کے پاس کیا باقی رہ گیا ہے؟ سب کچھ آپ نے مجھے جنت میں عطا کر دیا ہے۔ ایک روایت ہے پروردگار کہیں گے ابھی کچھ باقی ہے۔ جنتی حیران اب کیا باقی رہ گیا؟ پروردگار کہیں گے ذرا غور سے سنیے گا، امام غزالی نے بات لکھی ہے، پروردگار کہیں گے ابھی میری طرف سے کچھ باقی ہے۔ حیران ہوں گے کیا باقی رہ گیا؟ تو اللہ کہیں گے اپنے علماء سے جا کر سوال کرو۔ پروردگار کہیں گے اپنے عالموں سے جا کر سوال کرو۔ جنت میں بھی اللہ تعالیٰ ان علماء کی فضیلت، ان علماء کی شرافت، ان علماء کی امتیازی شان کو اللہ تعالیٰ ظاہر کریں گے کہ اپنے علماء سے جا کر پوچھو کہ جنت کی تمام تر نعمتوں کے بعد اب کون سی نعمت باقی رہ جاتی ہے؟ یہ علماء کرام وہاں ہمیں اور آپ کو بتائیں گے ایک نعمت باقی رہتی ہے، اور وہ نعمت اللہ کے جمال کا دیدار ہے، اللہ کے حسن کا دیدار ہے، دیدار الہی، یہ ایک نعمت باقی ہے۔ اللہ رب العزت اپنا حجاب ہٹا دیں گے، ایک خاص قسم کا حجاب ہوگا، ایک نور کا حجاب ہوگا۔ وہ نور کا حجاب جب ہٹائیں گے اور سارے جنتی اللہ کے ذات، اللہ کے کمالات کے حسن و جمال کا جب مشاہدہ جنت میں کریں گے تو لکھا ہے امام غزالی کہ اللہ کے حسن و جمال کو دیکھنے میں ایسی لذت، ایسی کیفیت، ایسی حلاوت، ایسی مٹھاس، ایسی لذت ملے گی کہ 500 سال تک اپنے اللہ کو دیکھتے رہ جائیں گے۔
وہ کیا جمیل ہے اللہ، وہ کیا حسین ہے اللہ، دیکھتے رہ جائیں۔ اور دیکھنے کے بعد وہاں بھی بندہ اپنی بندگی کو ظاہر کرے گا، اللہ کے سامنے اپنی نیاز مندی کو ظاہر کرے گا، اللہ کی عظمت کو ظاہر کرے گا، اور بے اختیار کہہ دے گا۔ پروردگار اتنا خوش ہوگا، اتنا خوش ہوگا، جب اللہ کے حسن و جمال کو دیکھے گا، مبہوت ہو جائے گا، دیکھتا رہ جائے گا، تو پھر کہے گا یا الہی، ذرا غور سے سنیے، یا الہی ما عبدناک حق عبادتی کا، اے اللہ تیرا جو جمال ہے، اے اللہ تیرا جو حسن ہے، اے اللہ تیرے جو کمالات ہیں، اے اللہ تیری جو عظمت ہے، اس عظمت، تیرے کمالات اور تیرے حسن و جمال کے مطابق میں نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ پروردگار اپنے بندوں کو اپنا دیدار کراتے ہوئے جب پھر جانے کا وقت ہوگا اور جنتی اپنے گھر کو واپس لوٹیں گے، جس گھر میں اس کے خدام انتظار میں ہوں گے، حوریں انتظار میں ہوں گی، بیویاں انتظار میں ہوگی، اللہ کے دیدار کے وقت ہر مومن کے چہرے پر، ہر مومن کے چہرے پر نور کی بارش آئے گی، نور کی تہیں جم جائیں گی۔ جب یہ جنتی بازار حسن سے لوٹے گا، اللہ رب العزت کے دیدار سے خوش ہو کر لوٹے گا، اور چہرہ اس کا روشن روشن ہوگا۔ جب اپنی جنت میں اپنی حوروں کے پاس آئے گا تو ان کی حور بھی 500 سال تک اپنے شوہر کو دیکھتے رہ جائیں گے، اور تعجب سے پوچھیں گی اور کہیں گی جب آپ یہاں سے گئے تھے تو آپ کا چہرہ اتنا روشن نہ تھا، آپ کے چہرے پر ایسی کشش نہ تھی، آپ میں ایسی جاذبیت نہ تھی۔ یہ جاذبیت، یہ کشش، یہ نورانیت، یہ خوبصورتی، یہ نورانیت کہاں سے آئی ہے؟ تو وہاں پر بڑے محبت بھرے انداز میں، عاشقانہ انداز میں، والہانہ انداز میں مومن اپنی بیوی سے کہے گا، اپنی حوروں سے کہے گا، آج ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، آج اپنے رب کا دیدار کیا ہے، دیدار کرتے ہوئے اللہ کا جمال میرے چہرے پر جو آیا، اسی جمال کا اثر تو دیکھ رہی ہے۔ اللہ اکبر، جو پاک پروردگار اتنا جمیل، اتنا حسین کہ دیکھنے والوں کے چہرے پر اللہ کا نور جب آئے گا تو بیویاں 500 سال تک دیکھتی رہ جائیں۔ اندازہ لگاؤ وہ پروردگار کتنا جمیل ہوگا۔ وہی جمیل اللہ، وہی پاک پروردگار اپنے حسن و جمال کے ساتھ ہمیں اور آپ کو اس نے قرآن دیا ہے، اور قرآن میں اللہ نے احکام کا پابند کیا ہے۔ وہ پاک پروردگار ہم سے آپ سے مطالبہ کرتا ہے، ہم سے آپ سے مطالبہ کرتا ہے، اے میرے بندو، میں تیرا رب ہوں، میں تیرا رحمان و رحیم ہوں، میں تیرا غفار و ودود ہوں، اور میں صاحب جمال ہوں، میں جمیل ہوں۔ میں نے جو کچھ تجھے دیا ہے میں چاہتا ہوں تیری عبادت میں بھی جمال آ جائے، تیری تلاوت میں جمال آ جائے، تیرے حفظ میں جمال آ جائے، تیرے اعمال میں جمال آ جائے، تیری زندگی میں جمال آ جائے۔ یہ جمال کیسے آئے گا؟ یہ جمال کیسے آئے گا؟ میرے ہر حکم کو اس طرح پورا کرو جیسا میں چاہتا ہوں، میرے حکم کو اس طرح پورا کرو جیسے میرے نبی نے کر کے دکھایا ہے، میرے نبی نے کر کے دکھایا ہے، زبان سے کہہ کے بتایا ہے۔ اس طرح تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو ہر حکم پر تمہارے ہر عمل میں جمال پیدا ہو جائے گا۔ اسی جمال کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم میں کیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اے میرے بندے، پروردگار نے وہاں نہیں کہا اکثر عملا، میں دیکھنا چاہتا ہوں تم میں وہ کون ہے جس کا عمل بہت زیادہ، بلکہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تم میں وہ کون ہے جس کے عمل میں حسن پایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، پروردگار ہماری نماز میں، ہماری تلاوت میں، ہمارے روزے میں، ہمارے حج عمرے میں، ہمارے درس و تدریس میں، ہماری دعوت و تبلیغ میں، ہمارے ہر کام میں، ذکر و اذکار، توبہ استغفار میں اللہ رب العزت حسن و جمال کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اور حسن و جمال کا تعلق انسان کے قلب سے ہے کہ جب اس عمل پہ، اس بات پر ہم عمل کریں تو عمل کرتے ہوئے ہمارے دل کی کیفیت کچھ اچھی ہونی چاہیے۔ اور یاد رکھیے،
جب کسی بھی عمل میں جب دل کی کیفیت شامل ہوتی ہے تو عمل چاہے چھوٹا سا ہو، اللہ کے یہاں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ہمارا وہ عمل، ہمارا وہ قول، ہماری وہ بات، ہمارا وہ قول جب جمیل ہوتا ہے، اس میں جمال آتا ہے تو اللہ کی نگاہ میں اور پیارے نبی کی نگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔